ہم آپ کے لیے لائے ہیں یہ ایک نیا زبردست شو جس کا نام ہے دودھ پتی۔ دودھ پتی میں آپ جان سکیں گے کہ ہمارے سٹارز کی لائف میں کیا چل رہا ہے، کون سے نئے ڈراماز آ رہے ہیں اور ڈراماز کی لیٹسٹ اپڈیٹس۔ چلیے شروع کرتے ہیں بنا کسی دیر کے آج کا ایپیسوڈ۔ آج کے ایپیسوڈ میں آپ کے لیے ہمارے پاس ہے ہم ٹی وی کے رمضان ڈراموں کی دھوم۔ کئی بار موت کو چھو کر واپس زندگی کی طرف لوٹا ہوں، فیصل قریشی کا کہنا ہے۔ وہ پاکستانی فلم ڈائریکٹر جو اداکارہ نوشین شاہ کے 35 لاکھ روپے لے کر فرار ہو گیا۔ عروہ نے بیٹی جہاں آرا کے عقیقے کے یادگار لمحات مداحوں کے ساتھ شیئر کر دیے۔ شعیب ملک نے کیا کیا؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا اتنا کیا شعیب ایسی پیار میں شادی کر لی، صبح سے رات بھابھی تک چھوڑ دی، ہماری انڈین بھابھی کو چھوڑ دیا اور کچھ نہیں۔ ان کی اپنی مرضی ہے، ویسے وہ رکھ کے بھی کر لیتے چار میں شادی۔ سمجھتا ہوں کہ ہے تو ان کی اپنی مرضی، دیکھیں آپ ایک بات لیکن مجھے آپ کو لگتا ہے تھوڑا سا انڈیا پاکستان کا تھوڑا سا آسرا کر لینا چاہیے دونوں طرف سے۔ آسرا مطلب جیسے انڈیا سے وہ آئی تھیں، بڑا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا عوام کو دکھ کس چیز کا ہے، بھابھی چھوڑ دی یا بھابھی لے آئے؟ بھابھی چھوڑ دی۔ بھابھی کو اگر بھابھی لے آتے تو اتنا دکھ نہیں ہوتا جیسا باقی لوگ ہمارے کرتے ہیں۔ ہاں تو بھابھی کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بھابھی کے پر ساتھ بھابھی نے تو کھلا لیا نا، کوئی اور خوشی سے کھلا لیتی ہے ویسے۔ ان کے ابا نے یو نیور نو، ایک کسی کی انسائڈ اسٹوری ہے گھر کی، یو نیور نو کہ اگر انہوں نے کھلا لیا تو ان کو کیا چاہیے، کیا ان کو کیا پتا، ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی ہے، وہ بندہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہو سکتا ہے بندہ برا کام کرے، ادھر ادھر لگا ہوا، آگے پیچھے لگا ہوا، ایسا کچھ۔ اگر دیکھیں آگے پیچھے لوگ لگے ہوتے ہیں نا وہ شادیاں نہیں کرتے۔ یہ بھی صحیح ہے۔ نہیں اب ذرا آپ کہتے بھی ہیں اسی معاشرے میں رہتے ہیں، میں بھی اسی معاشرے میں رہتی ویسے آگے پیچھے لگ جاتے ہیں، ہوں۔ 10 گرل فرینڈ سے شادی کے علاوہ بھی کوئی کون پوچھ رہا ہے؟ اور 10 بوائے فرینڈ بھی ہوتے شادی کے 10 بوائے فرینڈس بھی ہوتے ہیں، تو کون کس کو پوچھ رہا ہے آج کل؟ اٹس ناٹ اباؤٹ اونلی میڈیا، اٹس اباؤٹ ایوری ویئر۔ کوئی بندہ گاڑی کا شو روم بھی ہوگا نا، اس کی شادی ہوئی ہوگی، اس کی بھی گرل فرینڈ ہو سکتی ہے، اس پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ میرا سین آ گیا، رونے کا سین ہے اور میرا دل نہیں کر رہا رونے کا، میں کیا کروں؟ ڈائریکٹر صاحب پلیز، لیکن اگر آپ مجھے نہیں رلائیں گے پھر مجھے آپ کسی دفعہ رلائیں گے۔ دیکھیں میں آپ کو اس سے زیادہ اور کیا بہتر انسپریشن دے سکتا ہوں کہ میں خود رونا شروع ہو گیا ہوں۔ خدا کے واسطے آپ رونے، اور یہ پلیز یہ لڑکی چینج کریں، میں ان کے ساتھ کام نہیں۔ اوکے، یہ نیو گرل ہے اور اس کو بھی نہیں پتا کیسے کرنا ہے سب۔ میں کیا کہیں گے؟ پھر یہ مجھے ایک کلوز میں رلائیں گے، پھر یہ لڑکی کوئی بھول جائے گی، پھر مجھے رلائیں گے۔ ہاں اس کی ٹے پھر رلائیں گے، پھر کہیں گے وہ اس اینگل سے روئیں، اس اینگل سے روئیں۔ میں کیا کروں؟ ذرا نہیں میرا دل کر رہا رونے کا، مجھے رونا آ نہیں رہا، اور یہ تو میں کیسے اب روؤں؟ کامیاب آپ کو ہاتھیں دے گی۔ دیکھو تم لوگ، میں روؤں گی اچھی طرح، چیخے مار مار کے روؤں گی، تم فکر نہ کرو، یہ پیسے کاٹنے والی بات ہے نہ کرو۔ اے جڑا بیٹھا نواں ایکٹر نواں، ہاں، اور یہ بچی نہیں ہے، حیران ہو رہی ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ حیران نہیں بچی ہے۔ سین کرا کے رہیں گے، رلا کے رہیں گے، اور قسمت ہے کیا کر سکتے ہیں، رونا پڑے گا جو دل بالکل نہیں کر رہا۔ ویسے کل آپ نے بڑا بروٹل ہمارا ایپیسوڈ دیکھا ہے جس میں میں نے جندول کے ہاتھ کاٹ دیا، اس کو تو پہلے مار کے دفنا چکا ہوں زندہ۔ ہاں، اور یہ دیکھیے اس کے ہم نے ہاتھ کاٹ دیے تھے اور یہ پھر ہمیں جم لے آیا، پھر اس نے ہمارے ساتھ شو کیا ہے، کاٹ دیا سارا کچھ ان کا۔ کئی بار موت کو چھو کر واپس زندگی کی طرف لوٹا ہوں، فیصل قریشی کا کہنا ہے۔ معروف اور ورسٹائل اداکار فیصل قریشی نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے زندگی میں کئی بار موت کو چھو کر واپس زندگی کی طرف لوٹنے کا تجربہ کیا ہے۔ حال ہی میں ایک انٹرویو کے دوران فیصل قریشی نے انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک بار نہیں بلکہ 3-4 بار ایسے تجربات کیے ہیں جب میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن زندگی دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اس نے ہر بار بچا لیا۔ فیصل قریشی نے مزید بتایا کہ حقیقی معنوں میں ان کی زندگی اس وقت بدلی جب انہوں نے رمضان ٹرانسمیشن کی اور اس دوران دین کو قریب سے جاننے کا موقع ملا۔ عروہ نے بیٹی جہاں آرا کے عقیقے کے یادگار لمحات مداحوں کے ساتھ شیئر کر دیے۔ پاکستانی شوبز انڈسٹری کی خوبرو اداکارہ عروہ حسین نے اپنی بیٹی جہاں آرا کے عقیقے کے یادگار لمحات کو مداحوں کے ساتھ شیئر کر دیا۔ سال 2016 میں شادی کے بندھن میں بندھنے والی گلوکار فرحان سعید اور اداکارہ عروہ حسین کے ہاں 3 جنوری 2024 کو بیٹی کی پیدائش ہوئی، جس کا اعلان دونوں نے فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر اپنی ننھی پری کے ہاتھوں کی تصویر شیئر کرتے ہوئے کیا۔ حال ہی میں عروہ نے فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر بیٹی جہاں آرا کے عقیقے کی ایک ویڈیو جاری کی ہے، جس میں اس دن کے مختلف ویڈیو کلپس کو جوڑا گیا ہے۔ عقیقے کے تقریب میں عروہ اور فرحان دونوں کے والدین نظر آ رہے ہیں، جبکہ دعوت نامے میں بھی ان کے نام لکھے گئے ہیں۔ جہاں آرا کے عقیقے پر بریانی اور دیگر کھانوں کے علاوہ باربیکیو کا بھی اہتمام کیا گیا، جبکہ مہمانوں کے لیے تحفے کے طور پر خاص باکسز بنوائے گئے جن پر آرا لکھا گیا۔ ہم ٹی وی کے رمضان ڈراموں کی دھوم۔ ہم نیٹ ورک نے پاکستان کی تفریحی صنعت میں معیاری ڈرامے پیش کرنے کی جو روایت ڈالی اس پر آج بھی قائم ہے۔ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ ناظرین کی ہم ٹی وی سے وابستگی گہری ہوتی چلی جا رہی ہے۔
عوامی پسندیدگی کا ثبوت ٹی وی کے حالیہ ڈراموں بشمول عشق مرشد کا نمایاں ترین ٹارگٹ ریٹنگ ہے جس نے دیگر کو پیچھے چھوڑ دیا۔ خصوصی طور پر رمضان کے بہترین ڈرامے پیش کرنے پر ہم ٹی وی کا کوئی ثانی نہیں۔ رمضان کے خصوصی ڈراموں کی پیشکش کا سلسلہ ہم ٹی وی کے مایہ ناز ڈرامے سنو چندا سے شروع ہوا، جس کی زبردست کامیابی نے جہاں ایک جانب پورے ملک اور سوشل میڈیا پر طوفان برپا کر دیا تو دوسری جانب دیگر چینلوں کو بھی اس جانب آنے پر مجبور کر دیا۔ میڈیا کے رجحانات کی تبدیلی اور عوام کو بامقصد منفرد اور بہترین مواد کی فراہمی میں ہم ٹی وی نے ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے۔ مضبوط سماجی پیغام کے ساتھ ٹی وی سیریل ہوں، کامیڈی سٹ کامز، خصوصی ڈرامے یا دیگر تفریحی مواد، ہم ٹی وی کا کوئی ثانی نہیں۔ اس چینل کی جانب سے گزشتہ سالوں میں رمضان کے مہینے میں پیش کیے جانے والے خصوصی ڈراموں سنو چندا، چپکے چپکے، سنو چندا سیزن 2، تانا بانا، ہم تم اور پرستان کو نہ صرف پاکستان بلکہ بیرونی ممالک کے ناظرین کی جانب سے زبردست پذیرائی حاصل ہوئی۔ اپنی اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہم ٹی وی اس سال پھر 2 زبردست ڈراموں کے ہمراہ میدان میں اتر آیا اور عوامی توقعات کے عین مطابق چینل کی جانب سے 7 بجے اور 8 بجے والی سلاٹس پر دل پہ دستک اور ویری فلمی پیش کیے جا رہے ہیں۔ پورے رمضان پیش کیے جانے والے ان ڈراموں نے ابتدائی چند دنوں میں ہی ناظرین کی توجہ حاصل کر لی، جس کا ثبوت ویری فلمی کی 9.6 کی ٹی آر پی ہے، جبکہ دل پہ دستک 8.4 کے ساتھ نمایاں ہے۔ رمضان المبارک میں معیاری تفریح کی فراہمی کا یہ سلسلہ بھی جاری ہے۔ کہانی میں کئی اتار چڑھاؤ آئیں گے اور امید ہے کہ رمضان المبارک کے اختتام تک ڈرامہ شائقین کی دلچسپی میں مزید اضافہ ہوگا۔ وہ پاکستانی فلم ڈائریکٹر جو اداکارہ نوشین شاہ کے 35 لاکھ روپے لے کر فرار ہو گیا۔ پاکستانی شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ نوشین شاہ نے دعویٰ کیا ہے کہ مشہور پاکستانی فلم ہدایت کار نبیل الرحمان لطفی ان کے 35 لاکھ روپے لے کر فرار ہو گئے۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق حال ہی میں نوشین شاہ نے نجی ٹی وی چینل کے رمضان ٹرانسمیشن میں بطور مہمان شرکت کی، جہاں انہوں نے پاکستانی ہدایت کار نبیل الرحمان لطفی کے فراڈ کے بارے میں انکشاف کیا۔ نوشین شاہ نے کہا کہ کچھ عرصہ قبل پاکستانی فلم 13 کی ہدایت کار نبیل الرحمان لطفی نے مجھے کرپٹو میں سرمایہ کاری کے لیے قائل کیا تھا، جس کے لیے انہوں نے مجھ سے 20 لاکھ روپے کی بھاری رقم مانگی۔ اداکارہ نے کہا کہ میں نے نبیل کی زبان پر بھروسہ کر کے انہیں 20 لاکھ روپے کی رقم دے دی اور کچھ دن بعد انہوں نے اپنی نئی آنے والی فلم کے لیے مجھ سے 15 لاکھ روپے ادھار لیے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح میں نے نبیل لطفی کو 35 لاکھ روپے کی رقم دستاویزی ثبوت کے بغیر دے دی تھی، کیونکہ مجھے ان کی زبان پر بھروسہ تھا، لیکن انہوں نے مجھے دھوکہ دیا اور میری 35 لاکھ روپے لے کر فرار ہو گئے۔ نوشین شاہ نے کہا کہ نبیل اور ان کی اہلیہ کئی مشہور شخصیات سے تقریباً 6 کروڑ روپے کی بھاری رقم لے کر فرار ہیں۔ ان دونوں کے موبائل فونز بند ہیں اور دونوں کے خلاف FIR بھی درج ہیں۔